متی کی انجیل اس کا 6 باب 28 آیت سے 34 آیت تک۔ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کہ ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہنتا ہے تو اے کم اعتقادو پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کیوں نہ پہنائے گا، تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے خداوند کے پاک کلام کو خداوند کے خادم کو دعوت دیں گے۔ خداوند کے خادم عالی جناب بشپ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب آج زندہ آواز خداوند کی ہم سب تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج کے اس دن کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے جو آج خداوند کے گھر میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی خداوند آپ کو موقع دے آپ ضرور ہم کے لیے وہ ٹوٹلی دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، یا ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تمام ملک کے پاکستان کے رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، میں 98% کی بات کر رہا ہوں، شاید جو 2-2.5% اشرافیہ ہے اس کا اس سے تعلق نہیں، لیکن بہت بڑی اکثریت، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا اگر کھا لیتے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسے ملے گا یا ہم کہاں سے کھائیں گے، اور آہستہ آہستہ غربت کا یہ عالم ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ وہ پریشانی کا شکار ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنی چھت نہیں، ان کے لیے مہینے کے 30 دن اتنی جلدی گزرتے ہیں کہ کرایہ دے کے گزرتے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ پھر دوبارہ کرایہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بچوں کی ضرورتیں اور بہت سی پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں جن کو ہم روز بروز اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، اس وقت یہ گلوبل ریسیشن ہے پوری دنیا میں۔ میرے لیے ایک بڑے پریشانی کی بات تھی، میرے ایک بہت ہی اچھے جاننے والے خدا ان کے خادم آج سے چند ماہ پہلے یا سال پہلے وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے، کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کو ہم
یورپ لے جائیں گے اور ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے، پہلے تھائی لینڈ جانا ہے وہاں سے آگے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، گھر کی ایک ایک چیز جو بڑی محنت سے دونوں میاں بیوی نے بچوں کو پاسبانی خدمت میں مشکل سے پڑھایا لکھایا، ان کو پالا یہاں تک لائے، لیکن اتنی جلدی لوگوں کی باتوں میں آئے کہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیا، ایک ایک گھر کی چیز بیچ کر تو وہ چلے گئے کہ ہم باہر دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ ایک دو دفعہ جب میرے ساتھ سارا کے ساتھ بات چیت ہوئی، میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایک دفعہ اکیلے جائیں، جا کر دیکھیں اور پھر بچوں کو بلا لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو دھوکہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جی سب کے پیسے لائیں ایک ہی دفعہ میں سب جائیں ورنہ پتہ نہیں بعد میں ہو یا نہ ہو، وہ فریب دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ بالآخر چند دن یہاں سے تھائی لینڈ یا ملیشیا جو آسان ممالک ہیں وہاں پر لے جا کر 2 مہینے رکھ کر 3 مہینے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ ایجنٹ صاحب وہاں سے غائب اور انہیں واپس آنا پڑا۔ اب اندازہ کریں کہ آتے ہی ایک شخص اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا کر اپنا گھر باہر سب کچھ بیچ کر وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ کر جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اسے 2-3 مہینوں کے بعد واپس آنا پڑتا ہے۔ کیا حالت ہوگی؟ پہلے سے بھی حالات مشکل اور سخت ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تمہیں لگایا گیا ہے وہیں پر پھلو اور بڑھو۔ آج خداوند کے کلام میں سے جو حصہ ہمارے لیے پڑھا گیا ہے یہ ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ میں کسی صورت بھی ترقی کے خلاف نہیں، آگے بڑھنے کے خلاف نہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں خداوند کے مقصد کو جاننا ہے۔ خداوند ہمیں یہاں پر رکھ کر بڑھانا چاہتا ہے یا وہ ہمیں کسی دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے گھر میں کھانا کھا لینے کے بعد دوسرے وقت کے لیے کچھ بچا پڑا ہے جس سے ہم اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھر سکتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک چھت ہے، موسم کے مطابق گرم بستر ہے جو ہمیں گرمی سردی سے محفوظ رکھے، اور ہماری جیب میں کھانا کھانے کے بعد چند پیسے 100-200 روپیہ اگر موجود ہے جس کے ساتھ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اگلے وقت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم دنیا کے 4 ارب لوگوں سے بہتر ہیں۔ 4 ارب دنیا کی آدھی آبادی بنتی ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی کو یہ نعمتیں یہ برکتیں میسر نہیں ہیں۔ آدھی سے زیادہ آبادی اگر وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو دوسرے وقت کے لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے پاس اپنی ضرورتیں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے 100-200 روپیہ بھی نہیں ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ جب ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ہم کبھی شکر گزار نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تنگ دست ہیں، جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ناشکری ہماری بہت سی نعمتیں ہم سے دور لے جاتی ہے، ہمیں ان نعمتوں اور برکتوں سے دور کر دیتی ہے۔ لکھا ہے، پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتے، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو آئے کا میں تقاضا تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہو، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔
خدا ہماری ضرورتوں کو ہم سے بڑھ کر جانتا ہے۔ زبور نویس سے کہتا ہے کہ میں نے شیر کا بچہ بھوکا دیکھا لیکن میں نے صادق کو کبھی بھی محتاج نہیں دیکھا۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی اپنی زندگی پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ اس بات کے لیے سوچنا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری ضرورتوں کا انحصار ہماری زندگی میں خدا پر ہے یا ہم بہت سے انسانوں پر کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں بہت سے گلے اور شکوے بہت سے انسانوں کے ساتھ کہ اگر وہ میرے لیے ایسا کرتا تو ایسے ہو سکتا تھا، اگر وہ میرے لیے ایسا کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی نظریں انسان سے ہٹا کر خدا کی طرف لگانی ہے۔ جس جگہ پر خداوند نے ہمیں رکھا ہے ہمیں وہاں سے آگے بڑھنا ہے، خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کڑنے اور چڑھنے کے بجائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کل بھی ایک پروگرام تھا اور وہاں کے بعد جب ہم بیٹھے تھے تو آپس میں ہم یہ بات کر رہے تھے، خادمین ہم چائے پینے کے لیے ایک جگہ پر چلے گئے تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ آج کل پاسبانوں میں یہ چیز بہت زیادہ آ چکی ہے، جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں اگر کوئی پاسبان آگے بڑھ رہا ہے تو خادمین لو جی دیکھو یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کے پاس نئی موٹر سائیکل نہیں تھی ہوتی، یہ چائنا کی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، آج گاڑیوں پہ پھر رہا ہے۔ ایک عام شخص تو دور کی بات، پاسبانوں کا یہ رویہ ایک دوسرے کے لیے ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ایک پاسٹر صاحب تھے تو ہم ایک جگہ کھانے پر بیٹھے ہوئے تو اس کو سب بہت مذاق کرتے تھے۔ وہ بیچارہ تھوڑا سا سلو تھا دوسروں کی نسبت، لیکن اپنے کام میں بڑا توجہ اور محنت کرتا تھا۔ یہ تقریباً آج سے 9-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے جتنے بھی پادری صاحبان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بات سنو، تم سب اسے مذاق کر رہے ہو لیکن آج سے 5-7 سال کے بعد دیکھنا تم سب سے آگے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے دیکھتا ہوں وہ دعا میں وقت گزارتا ہے، وہ کسی کی مقابلہ بازی نہیں کرتا، وہ اپنے چرچ پر، اپنی خدمت پر اور اپنے کام پر توجہ دیتا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ بات صرف پاسبانوں کے لیے ہی نہیں، یہ عام مسیحی ایمانداروں کے لیے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں، آپ میں سے بہت سے عزیز اس کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ خداوند نے آپ کو اس محنت میں برکت بخشی۔ چھوٹے بچے جو یہاں پر موجود ہیں یا نوجوان، آپ کے والدین کے لیے میں نے انہیں محنت کرتے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خداوند خدا محنت کو برکت بخشتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اے کم اعتقادوں، اگر خداوند خدا نے یہ سب کچھ وہ پرندوں کو دیتا ہے تو وہ تمہیں کیوں نہ دے گا، اگر ان کو خوراک دیتا ہے تمہیں کیوں نہ دے گا۔ ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے کام کو، جو کام ہمیں دیا گیا ہے اس میں محنت کریں۔ کوئی ایسا کام نہیں جس میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا، بلکہ بہت ہی بڑا جو پراپرٹی ٹائکون ہے، ملک ریاض، سب اس کو جانتے ہیں۔ آج سے 30-35 سال پہلے، 40 سال پہلے کی بات ہے، بتاتا ہے کہ میرے پاس رکشے کا کرایہ تک نہیں تھا، ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں تھا، میری بیٹی بیمار تھی، میں نے ٹیکسی والے سے کرایہ، جس کو کرایہ دینا تھا اسے کہا مجھے کچھ پیسے دو، ڈاکٹر کی فیس دی، اور واپس آ کر گھر میں جو پیتل کا حمام تھا وہ بیچ کے میں نے بیٹی کی فیس، ڈاکٹر کی جو فیس تھی وہ اور کرایہ اسے دیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ٹھیکیدار، ایک ویلڈر، وہ ترقی کرتا 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 کہاں پہنچ جائے گا۔ میرے عزیزوں، بات جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے کلام میں اسے لکھی ہے کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو۔ بات یہ نہیں، آپ دیکھیں ہمیں ٹیچرز کا پتہ ہے۔ مجھے یاد ہے میٹرک میں میں جب ٹیوشن پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر جو ہمیں ٹیوشن پڑھاتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، ہم 3 سبجیکٹس کی ٹیوشن، سائنس سبجیکٹس کی ٹیوشن ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، تو اس وقت بھی ایک بیچ میں 50-50 بچے بیٹھے ہوتے تھے، ادھر لڑکیاں ہیں، دوسرے کمرے میں ہال میں لڑکے ہیں۔ آج شاید فری ٹاؤن میں سب سے اچھا گھر ان کا ہے، ایک ٹیچر ہوتے ہوئے۔ جو بھی کرتے ہیں محنت کریں۔ بہت سے مسیحوں کی مثال ہمارے سامنے ہے،
گاسپل کالونی میں دیکھتا ہوں، اس کلیسیا میں دیکھتا ہوں جن کو خداوند نے سرفرازی بخشی. وہ گھر جہاں پر ایک سائیکل ہوتی تھی، آج وہاں پر 3 4 موٹر سائیکلز کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں. خداوند نے انہیں سرفرازی بخشی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دل خداوند خدا کے ساتھ لگایا. آج کا یہ پیغام میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بے حوصلہ نہیں ہونا، آپ نے بے دل نہیں ہونا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خداوند کا کلام ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں پریشان نہیں ہونا، اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں نا امید اور مایوس نہیں ہونا. جب بچے بڑے ہو رہے ہیں، ضرورتیں ہیں، تعلیم ہے، ہم ان کے لیے بہتر انتظام چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہوں، ہم خداوند خدا سے شکوہ کریں، خداوند خدا سے مانگے کہ اے خداوند تو میرے لیے کہاں سے ذرائع پیدا کر سکتا ہے. جب خداوند خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ قوم بنی اسرائیل کو چٹان سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ فضاؤں کو حکم دیتا ہے اور ان کے لیے گوشت مہیا ہوتا ہے، آسمان کو کھول دیتا ہے اور آسمان ان کے لیے من برساتا ہے. اس لیے وہ ناممکنات کا بھی خدا ہے. وہ بہت زیادہ طور پر آپ کے لیے ایسے دروازے کھولنے کی قدرت رکھتا ہے جس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں. اس لیے مایوس نہ ہوں. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو ضرور عبادت کے بعد مجھ سے مل سکتے ہیں، پادری صاحبان سے مل سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. جہاں کہیں ضرورت ہے ہمیں بتائیں. گھر میں خاندانی دعا، خاندانی رفاقت. اور یہ رفاقت صرف ایسے ہی نہیں کہ اکٹھے بیٹھے اچھا جی دعا لازمی کرنی ہے، 2 زبور لازمی گانے ہیں. میں بہت سے گھرانوں کو جانتا ہوں جو دعا بھی کرتے ہیں، زبور بھی گاتے ہیں، شام کی عبادت بھی، لیکن اپنے اپنے دل میں اولاد ماں باپ سے باغی ہے، ماں باپ بچوں سے ناخوش ہیں، شوہر بیوی سے ناراض ہے اور بیوی شوہر سے ناخوش ہے. لیکن کیا ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے کہ بس ٹھیک ہے اکٹھے ہونا ہے. اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ایسی دعا کر کے، میں ایسی دعا کر کے اگر ہم کہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، تو میرے عزیزو یہ بے فائدہ محنت اور ریاضت ہے، یہ بے فائدہ باتیں ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو آگے نہیں بڑھاتے، ان باتوں سے اگر شوہر اور بیوی، بڑی خوبصورت بات بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہے دعاؤں کے رک جانے کا سبب وہ شوہر اور بیوی کی آپس کی ناچاکی ہے. جہاں پہ ایک دوسرے کے دل میں بال برابر بھی فرق آئے گا. خداوند کے کلام میں لکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے وفادار رہو تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. ہماری دعائیں بعض اوقات رک جاتی ہیں. جہاں پر شوہر اور بیوی ان کے دل ملے ہوئے ہیں، اگر بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، اپنے شوہر سے بات کریں. اگر شوہر یہ محسوس کرتا ہے ہماری برکتیں رک گئی ہیں، آسمان ہمارے لیے بند ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے. کم انٹو ریکنسیلیشن. جن باتوں پہ نا اتفاقی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر درست کریں. یہ رشتہ خداوند خدا نے بنایا ہے اور خداوند خدا اس کی بہت لاج رکھتا ہے، اس کی بڑی عزت کرتا ہے. یہ لفظ کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، خداوند خدا اسے بڑی عزت دیتا ہے. اور جب شوہر اور بیوی آپس میں ان کے دل مل جاتے ہیں تو ان کی دعائیں پھر رکتی نہیں، ان کی دعائیں سیدھی خدا تک پہنچتی ہیں. لیکن ان کی آپس کی ناچاکی، ان کی آپسی نا اتفاقی نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ ان کی آنے والی نسل کے لیے بربادی کا باعث بنتی ہے. اس لیے آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
ہو سکتا ہے کہ بیوی فرما بردار ہے لیکن پھر بھی آپس میں ناچاکی ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر ہر طرح سے گھر کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے لیکن پھر بھی ناچاکی ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر بیوی خدمت گزار ہے، وہ ٹائم پر کھانا بنا رہی ہے، وہ اگر کپڑے دھو رہی ہے، گھر کو ٹھیک ٹھاک، تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. شوہر اگر گھر پہ آ کے ٹائم پر خرچہ پورے کر رہا ہے، ضرورتیں پوری، تو پھر ٹھیک ہے. جو ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی ہے وہ ان سب کاموں کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، اور وہی ہماری خاندانی برکتوں کو روکنے کا باعث بنتی ہے. اس لیے آج میں آپ کو ایک کی ایلیمنٹ، ایک کنجی دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں سے بدحالی دور نہیں ہو رہی تو اس ناچاکی کو اپنے گھروں میں تلاش کریں. جہاں پر اولاد کے دل والدین کے لیے درست نہیں، وہاں پر خداوند خدا اپنے بڑے کام نہیں کر سکتا، برکتیں رک جاتی ہیں. جہاں پر والدین اپنی اولاد کے لیے بدخواہ ہیں، کئی دفعہ ہم سوچتے اولاد کیسے، والدین کیسے بدخواہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے. بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کریں. گھروں کی نا اتفاقی برکتوں کو روک دیتی ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھا ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید برکت صرف اسی چیز کا نام ہے کہ سارے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑی ساری کوٹھی ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں. میں نے چھوٹے گاؤں کے کچے گھروں میں ان کو خوشحال اور بابرکت دیکھا ہے، لیکن بہت بہت بڑے گھروں میں رہنے والوں کو نا اتفاقی کے باعث خدا کی برکتوں سے خالی دیکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قوم میں رہتے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خدا کی راست بازی کیا ہے؟ خدا کی راست بازی پاک ہے. خدا کی راست بازی میں محبت ہے. خدا کی راست بازی میں، اس کی رائچسنس میں ایک دوسرے کو خوشی دینا ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا ہے، ایک دوسرے کو بڑھانا ہے. کیا ہم اپنی زندگی میں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں ہیں؟ اولاد اور والدین ہوتے ہوئے کیا ہماری سوچوں میں اتفاق ہے؟ کیا ہم باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کنونس کر پائے ہیں، یا اولاد ہوتے ہوئے ماں باپ کو کنونس کر پائے ہیں؟ ہماری آپس کی نا اتفاقی ہمیں برکتوں سے محروم کر دیتی ہے. خدا کی راست بازی کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی اپنی زندگی میں اور پھر اپنے گھرانہ کی زندگی میں قائم کریں. اس دنیا میں اس کی بادشاہی کو قائم کرنا بہت مشکل ہے. اس سے زیادہ آسان اس کی بادشاہی کو، اس کی راست بازی کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے. اس کا نتیجہ خداوند خدا کے حضور خوشحالی ہے. جب خداوند خدا اس خوشحالی کو ہمیں دینا چاہتا ہے تو ہم لینے سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آج اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اگر ہم وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں تو اس میں ہم کہاں پر اپنے رستے سے پھٹکے تھے. لکھا ہے بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. آج کے دن میں صرف اس پیغام کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. ایک مسیحی ایماندار خداوند خدا کے حضور جب ٹھہرتا ہے تو وہ خداوند خدا پر ایمان، امید اور بھروسہ رکھتا ہے. اس کا یقین خداوند پر ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو تلاش کرتا ہے. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. ہر ایک سر جھک جائے، ہر ایک آنکھ بند ہو. I would want to request Maria to please lead us in prayer and